نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو نماز کی طرف، یعنی نماز کے لیے جب اٹھو تو نماز سے پہلے وضو کر لو۔ پھر وضو کی تھوڑی سی تفصیل بتائی گئی۔ یاد رکھیے کہ نماز کے لیے تازہ وضو بہتر ہے، اگرچہ ضروری نہیں۔ اگر پہلے سے وضو موجود ہو تو اس سے بھی نماز ادا ہو سکتی ہے۔ پھر وضو سے پہلے نیت بھی فرض ہے۔ اگر آپ بغیر نیت کے ویسے ہی ہاتھ منہ دھو رہے ہیں تو وہ وضو کے لیے کافی نہیں۔ پھر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اعضاء کو ترتیب سے دھونا ضروری ہے، اور ان کے درمیان وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ منہ دھو لیں پھر 15 منٹ کے بعد جا کے بازو دھوئیں، نہیں، ایک ہی سٹریچ میں وضو کرنا چاہیے۔ تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگرے تمام اعضاء کو دھونا چاہیے۔ پھر یہ اہتمام بھی رہے کہ وضو کے دوران جسم کا کوئی عضو جسے دھونا لازم ہے اس میں سے کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے، اور کوئی بھی حصہ 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھویا جائے، کیونکہ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم اور زیادتی سے تعبیر کیا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے چہرے کا ذکر ہے، پھر ہاتھوں کا ذکر ہے، کیونکہ ہاتھوں کے ساتھ پھر بازوؤں کا بھی ذکر ہے کوہنیوں تک، اس لیے ترتیب میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی پاکیزگی کا جب کام کیا جائے تو سب سے پہلے ہاتھوں کا پاک ہونا ضروری۔ تو پہلے چہرہ، پھر اس کے بعد ہاتھ کوہنیوں تک۔ مرافق کا لفظ ہے، مرفق کی جمع ہے، ریف قاف اس کا روٹ ہے، رفق کا معنی ہوتا ہے نرم، سہل۔ تو مرفق کیا ہوتی ہے کہ جس سے انسان سہولت پکڑتا ہے۔ آپ کوہنی پہ ٹیک لگا لیتے ہیں، کوہنی ٹیک کر سو بھی جاتے ہیں۔ تو مرفق وہ چیز ہوتی ہے جس کے سہارے سے آرام یا فائدہ حاصل کیا جائے۔ یہاں پر جسم کے ظاہری حصے جو دن رات ایکسپوز ہوتے ہیں انہیں خاص طور پر دھونے کا حکم مل رہا ہے۔ یعنی عام طور پر ہمارے ہاتھ اور بازو ننگے ہوتے ہیں، پھر اسی طرح چہرہ ننگا ہوتا ہے، پاؤں ننگے ہوتے ہیں۔ ان حصوں پر میل کچیل اور ڈسٹ زیادہ ہوتی ہے، اس لیے خصوصی طور پر ان کے دھونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ سر کا مسح اور سر میں کان بھی شامل ہیں، تو وہ بھی ہمیں سنت سے معلوم ہوتا ہے۔ پہلے میں ان آیات کی ہلکی سی وضاحت کروں گی، پھر میں وضو کا مسنون طریقہ احادیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے ہاتھوں کو بھی الی المرافق، کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم، اور اپنے پاؤں کو۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ برؤوسکم ہے اور ارجلکم ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایدیکم ہے، ایدیکم اس پہ زبر ہے، اور ارجلکم بھی اسی کے وزن پر ہے، اس لیے یہاں سے پاؤں کے دھونے کا بھی حکم مل رہا ہے۔ اور خاص طور پر جب آگے کہا گیا الی الکعبین، ٹخنوں تک، تو اس سے مزید تاکید ہو جاتی، کیونکہ اگر مسح کا حکم ہوتا تو ٹخنے کی بات کرنا ضروری نہ تھا۔ اور اپنے پاؤں کو دھو لو ٹخنوں تک، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو صرف وضو کافی نہیں، فَطَّهَّرُوا، تو تم پاک ہو جاؤ، یعنی یہاں پھر اب غسل کی ضرورت ہوگی۔ تو آئیے اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ وضو کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور وضو کرنا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے۔ اس میں اب آپ اچھی طرح اس کو غور سے سنیے اور اس پہ توجہ بھی رکھیے کہ کوئی کمی بیشی ہے تو اس کو درست کر لیجئے، اس لیے اس کی تذکیر ضروری ہے۔ اور ہم میں سے ہر شخص یہ احادیث سنتے وقت اپنا اپنا جائزہ لے کے کہیں کوئی کمی تو نہیں۔ اچھا یہ دیکھیے کہ ان احادیث کو پڑھانے اور بتانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ الحمدللہ اب تک آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وضو بھی کر رہے ہیں، لیکن
آپ کے پاس دلیل نہیں ہے، قرآن میں پورا طریقہ تو نہیں لکھا ہوا، صرف فرائض لکھے ہوئے ہیں۔ میں اصل میں یہ بات چھوٹی سی اس لیے کر رہی ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں یہ سب باتیں تو ہم کو پتہ ہی ہیں اس لیے اور پھر دوبارہ پڑھنے کا کیا فائدہ۔ ایک ہوتا ہے علم ہونا اور ایک ہوتا ہے یقینی علم۔ علم اور یقینی علم میں فرق ہوتا ہے، اور یہاں آپ کے آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ یقینی علم میں اضافہ ہو تاکہ آپ کے اعمال میں اور پختگی ہو، راسخین ہو جائیں، پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ کام کر سکیں، اور اگر کوئی پوچھے تو آپ کو دلیل یاد ہو، اگر یاد نہ بھی ہو تو کم از کم اتنا اعتماد آپ کو اپنی ذات پہ ہو کہ کوئی آپ کو نہ ہلا سکے۔ چلیے، اچھا یہاں تھوڑی سی میں وضو کی تاریخ آپ کو ہلکی سی بتا دیتی ہوں کہ جب نماز فرض ہوئی اسی وقت وضو کا حکم بھی دیا گیا۔ ابتدائے اسلام میں ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری تھا، لیکن فتح مکہ کے بعد آپ نے وضو کیا اور جرابوں پر مسح کیا، اور ایک وضو سے کئی نمازیں بھی پڑھی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے وہ کام کیا ہے جو آج سے پہلے نہیں کرتے تھے، یعنی آپ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے، آج آپ نے ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے بھول کر نہیں، قصدن یعنی جان بوجھ کر ایسا کیا ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور جان بوجھ کر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ امت کے لیے سہولت ہو جائے۔ پھر اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ وضو جو ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، وضو کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن محمد صلی اللہ علیہ وسلم فذکر احادیث منها وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقبل صلاة احدکم اذا احدث حتى يتودع، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں بیان کی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بے وضو کی نماز قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، اس شخص کا وضو نہیں جو بسم اللہ نہ پڑھے، یعنی شروع کرتے ہوئے بسم اللہ کہنا ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وضو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ یعنی ہم بظاہر تو بسا اوقات ناپاک نظر نہیں آتے، کوئی داغ دھبا نہیں، کوئی گندگی نہیں ہمارے جسم پر، تو پھر ہم وضو کیوں کریں؟ اس کے بارے میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حوض عدن اور ایلا کے فاصلے سے بھی زیادہ بڑا ہے، یعنی جو آپ کو حوض کوثر نصیب ہوگا اس کی ڈسکرپشن دے رہے ہیں۔ عدن یمن کا ایک علاقہ ہے اور ایلا شاید فلسطین کا ہے، یعنی بہت لمبا، بہت چوڑا اور بہت بڑا ہوگا۔ اس کا پانی برف سے زیادہ سفید اور شہد اور دودھ سے زیادہ میٹھا ہے۔ اس پر رکھے ہوئے برتن تعداد میں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ قیامت کے روز میں دوسری امت کے لوگوں کو اس طرح اپنے حوض پر آنے سے روکوں گا جس طرح کوئی آدمی دوسرے آدمی کے اونٹوں کو اپنے حوض پہ آنے سے روکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہم کو اس روز پہچان لیں گے؟ یعنی اتنی مخلوق ہوگی، اتنا ہجوم ہوگا، تو آپ ہمیں پہچان لیں گے کہ ہم آپ کی امت کے لوگ ہیں؟ اور obviously صحابہ کرام کو تو آپ پہچانتے تھے، لیکن اب آپ کی امت میں سے ہم بھی ہیں، تو ہماری کیا آئیڈینٹی ہوگی وہاں پر؟ آپ نے فرمایا، ہاں، وضو کے باعث تمہارے ہاتھ پاؤں اس قدر روشن اور چمکدار ہوں گے کہ ایسے نشان کسی دوسری امت کے لوگوں کے لیے نہیں ہوں گے۔ یعنی جو اعضاء ہم دن میں کئی بار دھوتے ہیں، قیامت کے دن اس اندھیرے میں یہ چمکنا شروع ہو جائیں گے، اور ان کی چمک کی وجہ سے امت مسلمہ پہچانی جائے گی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو جتنا چاہے اس چمک کو بڑھا لے۔ تو وضو کا بہت بڑا فائدہ کیا ہے کہ قیامت کے دن یہ ہماری پہچان ہوگا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے ہمیں پہچانیں گے اور اپنے حوض سے پانی پلائیں گے اور شفاعت کریں گے۔ اور اگر ہاتھ منہ کالے لے کر گئے، کبھی وضو ہی
किया तो फिर कैसे पहचानेंगे आप? अपनी जबान से जाके क्या यकीन दहानी कराएंगे? फिर इसी तरह वुजू का एक और फायदा ये है कि जो शख्स वुजू करता है, आपने फरमाया मन तवद्दा फअहसन अलवुदुअ थुम्मा क़ाम इलस्सलाति खरजत मिन ज़ुनूबिही समअहु व बसरुहु व यदाहु व रिजलैहि। इसका माना क्या है? जिसने वुजू किया और बहुत अच्छी तरह वुजू किया, फिर नमाज के लिए खड़ा हुआ, उसके गुनाह उससे निकल जाएंगे, उसके कानों से, उसकी आंखों से, उसके हाथों से और उसके पाँव से। यानी अगर कोई शख्स वुजू करता है तो उससे उसके जिस्म के गुनाह धुल जाते हैं। फिर इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स मुकम्मल वुजू करके ये दुआ पढ़े, कौन सी दुआ? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इल्ला फुतिहत लहू अब्वाबुल जन्नति समानियतु यदखुलु मिन अय्यहा शाअ, रवाहु अहमद व मुस्लिम। अगर कोई शख्स मुकम्मल वुजू करके ये दुआ पढ़े, ये जो अभी मैंने पढ़ी है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह से, तर्जुमा है इसका कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि जिससे चाहे दाखिल हो जाए। यानी अच्छी तरह वुजू करके दुआ पढ़ने का ये फायदा है। याद रखिए कि वुजू के बीच में दुआएं नहीं हैं, बल्कि मसनून दुआ वुजू के आखिर ही की है। इसी तरह एक और दुआ भी है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। अल्लाह मुझे बहुत तौबा करने वाला बना दे और पाक साफ लोगों में से बना दे। इसका तर्जुमा ये है। तो अब आप देखें कि क्या कुछ फायदे हैं। नंबर 1 ये कि क़यामत के दिन इंसान की पहचान होगी। नंबर 2 ये कि दुनिया में इंसान के गुनाह साथ के साथ धुलते चले जाते हैं। नंबर 3 ये कि उस शख्स के लिए जो वुजू के बाद ये दुआ भी पढ़े तो जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि अत्तहूरु शत्रुल ईमान, पाकीज़गी जो है वो ईमान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ईमान ही मुकम्मल नहीं होता। वुजू करते हुए यानी इब्तिदा तो आपने कर ली, बिस्मिल्लाह पढ़ ली, फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वुजू के साथ मिसवाक की तरगीब दी है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लौला अन अशुक्क अला उम्मती लअमरतुहुम बिस्सिवाक मअ कुल्लि वुदू। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत की तकलीफ का मुझे एहसास न होता तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक करने का हुक्म दे देता, यानी कंपल्सरी कर देता है इसको। लेकिन अगर कोई शख्स वॉलंटरली खुद करता है खुशी से, तो आपने फरमाया अस्सिवाकु मत्हरतुल लिलफमि मर्दातुल लिर्रब्बि। मिसवाक मुंह की पाकीज़गी और रब ताला की खुशनुदी का सबब है। फिर इसी तरह अगर रोज़ा न हो तो वुजू करते वक्त नाक में अच्छी तरह पानी चढ़ाना चाहिए और हाथ पांव की उंगलियों और दाढ़ी का खिलाल करना मसनून है। यानी वुजू अच्छी तरह करने का मतलब क्या है कि तमाम आज़ा पूरी तरह धुल जाएं, कुछ भी उसमें से खुश्क न रहे। हत्ता कि नाक के ऊपर के हिस्सों तक पानी चढ़ाना ज़्यादा सवाब का बायस है और बाज़ औक़ात ये बहुत सी बीमारियों का इलाज भी बनता है। और इसी तरह हाथ और पाँव की उंगलियों में खिलाल, हाथ का खिलाल तो इस तरह होता है, एक हाथ दूसरे हाथ में डाल देते हैं और इसका भी मकसद ये कि अगर कोई चीज़ अटक गई है या खुश्क रह गई है या जमी रह गई है और सामने नज़र नहीं आई तो वो भी धुल जाए। और इसी तरह अगर कोई अंगूठी वगैरह पहनी तो उसको हिलाना ये भी मसनून है। इसी तरह पाँव की उंगलियों को भी खिलाल करना, और पाँव का खिलाल हाथों से मुख्तलिफ होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वुजू अच्छी तरह करो, हाथ पाँव की उंगलियों में खिलाल करो, और अगर रोज़ा ना हो तो नाक में पानी अच्छी तरह चढ़ाओ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते हुए दाढ़ी का खिलाल करते थे। खिलाल क्या होता है? खिलाल खलल से है, यानी अपनी उंगलियों को उसके अंदर फेरना, यानी जैसे बालों में उंगली फेरते हैं ऐसे। फिर इसी तरह सर का मसा करना,
اس کا مسنون طریقہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح اس طرح کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے اور پیچھے سے آگے لائے، یعنی پہلے سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور دونوں ہاتھوں کو گدی تک لے گئے، پھر جہاں سے شروع کیا تھا وہیں تک واپس لے آئے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سر کے ساتھ کانوں کا مسح بھی ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کا مسح کیا اور اپنی شہادت کی دونوں انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر اور اپنے دونوں انگوٹھوں سے دونوں کانوں کے باہر کے حصے کا مسح کیا۔ اسی طرح پگڑی پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن سکارف پر مسح کی کوئی دلیل نہیں ہے، یا دوپٹے پر۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے پیشانی کے بالوں، پگڑی اور موزوں پر مسح کیا۔ پھر اسی طرح وضو کر کے پہنے ہوئے جوتوں اور موزوں اور جرابوں سب پر مسح ہو سکتا ہے۔ وضو کے اعضاء میں سے کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں میں وضو کرنے کے بعد ناخن جتنی جگہ خشک تھی، یعنی بہت تھوڑی سی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ واپس جا کر اچھی طرح وضو کرو۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے ایڑی نہیں دھوئی تھی، یعنی اوپر سے پانی ڈال لیا تو پیچھے سے ایڑیاں خشک تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یعنی وضو کی جو سستی ہے یہ معمولی سستی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح وضو کے بعد پانی خشک کرنا یا تولیے کا استعمال کرنا یا نہ کرنا دونوں طرح درست ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کپڑا تھا جس سے آپ وضو کے بعد بدن پونچھتے تھے، اور خصوصی طور پر سردی کے موسم میں اگر جذب کر لیا جائے پانی تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ تو حکم یہ ہے کہ جتنے قطرے جب تک ٹپکتے ہیں اتنے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ آپ نے غسل کے بعد اپنے دونوں پاؤں پھر دھوئے، یعنی آخر میں۔ اس کے بعد میں نے آپ کو تولیہ دیا تو آپ نے واپس کر دیا، یعنی ایک اور موقع پر تولیہ استعمال نہیں کیا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دونوں طریقے درست ہیں۔ بعض اوقات ایسا تھا بہت گرمی ہوتی ہے، انسان نہاتا ہے تو سوچتا ہے کہ کپڑے بھی تھوڑے ٹھنڈے ہو جائیں تو بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے ایک ایک مرتبہ بھی آزاد ہوئے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے اگر پانی کم ہو تو ایک مرتبہ بھی سارے اعضاء کو دھونا کافی ہے۔ اور ویسے مسنون طریقہ کیا ہے کہ 3 بار دھویا جائے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن زید سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 مرتبہ آزاد ہوئے، یعنی اگر پانی اتنا ہے کہ 3 دفعہ نہیں دھو سکتے تو ایک کی بجائے 2 دفعہ بھی دھو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وضو کا طریقہ دریافت کیا، یعنی ایک بدو آیا اور اس نے پوچھا وضو کیسے کرتے ہیں، تو آپ نے اسے 3 بار وضو کے اعضاء دھو کر دکھائے اور فرمایا وضو کا طریقہ یہ ہے، جس نے اس سے زیادہ مرتبہ دھویا اس نے برا کیا، زیادتی کی اور ظلم کیا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ وضو کی نیت سے 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھوئے، اس سے وہ وسواس اور جو وہم ہے وہ بھی کنٹرول ہوتا ہے، جو ایک نفسیاتی بیماری بعض اوقات لوگوں کی بن جاتی ہے کہ وہ دھوتے چلے جاتے ہیں اور پانی بہاتے چلے جاتے ہیں اور پھر بھی ان کی تسلی نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ناپاک ہے اور کوئی حصہ خشک نہ رہ گیا ہو۔ اس میں یہ کہ ایک دفعہ میں اگر رہ گیا تو دوسری دفعہ میں ہو جائے گا، دوسری دفعہ میں نہیں تو تیسری دفعہ میں، لیکن ایک اس سے زیادہ کی اجازت ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ آپ سے بھی ہو سکتا مسئلہ پوچھیں کہ میں کئی دفعہ اب دھوتی ہوں اپنے اعضاء کو، تو ان کو بتائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور آپ بھی 3 دفعہ کے آگے مت دھوئیں، چاہے دل کی تسلی نہ ہو، کیونکہ اس کا علاج ہی یہی بتایا گیا کہ اس سے زیادہ دھویا نہ جائے۔ وہاں روک لیں اپنے آپ کو تو پھر آہستہ آہستہ عادت ٹوٹ جائے گی۔ وضو کرنے کے بعد بے مقصد یا فضول باتیں نہیں کرنا چاہیے۔